الرحمن الرحیم۔ آج جو تاریخ اسلام کا منحوس ترین واقعہ رونما ہوا، اس کی یاد میں ہم گھروں سے نکل کر گلیوں میں، چوراہوں میں انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ کوئی بھی واقعہ اچانک رونما نہیں ہوتا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثے ایک دم نہیں ہوتے۔ رسول کے بیٹے کا قتل ایک دم یا اچانک ہو جانے والا واقعہ نہیں ہے، اور سن 60 ہجری میں جب یزید جیسا پلید تخت پر بیٹھا تھا تو 99% لوگوں نے سوائے امام حسین کے اس کی بیعت کر لی تھی، اور ساری دنیا اسے رسول کا خلیفہ کہہ رہی تھی۔ آج جب ماتم اور مجلس کے ذریعے سے انسانیت بیدار ہو گئی، تو آج ہر باضمیر، ہر باشعور، ہر باغیرت انسان اپنی زبان سے شیعہ ہو کے سنی یزید کو پلید اور حسین کو امام عالی مقام کہتا ہے۔ یزید کسی چھوٹے سے بادشاہ کا نام نہیں تھا، امریکہ سے زیادہ طاقت تھی اس کے پاس۔ دنیا کے آج بڑے بڑے ملک اس کے چھوٹے چھوٹے صوبے تھے۔ عراق آج ملک ہے، اس کا صوبہ تھا۔ ایران آج ملک ہے، اس کا صوبہ تھا۔ مصر آج ملک ہے، اس کا صوبہ تھا۔ سعودی عرب آج ملک ہے، اس کا صوبہ تھا۔ ملتان تک اس کمینے کی حکومت تھی۔ بر اعظم افریقہ تک اس پلید کی حکومت تھی۔ پورے عرب پر اس کا سکہ چلتا تھا۔ یہ کمال ہے فاطمہ کے لال کا کہ اتنے بڑے بادشاہ کا نام کالی بنا کے رکھا۔ آج یزید کالی ہے۔ کافر بھی اپنے بچے کا نام رکھتے نہیں یزید، شبیر نے یزید کو کالی بنا۔ آج ہر باضمیر انسان اگر تعصب میں نہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ یزید غلط ہے۔ اس کا مطلب نہیں سمجھتے سارے لوگ، ورنہ مولوی انہیں زندہ نہ رہنے دے۔ یزید غلط ہے کا مطلب یہ ہے کہ جس سسٹم کے مطابق یزید رسول کے منبر پر بیٹھ گیا وہ سارا سسٹم غلط ہے۔ اجماع غلط ہے، شورا غلط ہے، سقیفہ غلط ہے۔ حسین صحیح، اس کا مطلب امامت صحیح ہے، سیادت صحیح ہے، خون رسول صحیح ہے، غدیر صحیح ہے۔ مسلمانوں سے غلطی یہ ہوئی کہ علی کو چوتھا خلیفہ بنا بیٹھے۔
علی کو خلیفہ راشد بنا دیا. اب میں اس نظام کا کیا کروں؟ پہلا خلیفہ راشد کہتا ہے کہ فاطمہ سچی نہیں ہے. چوتھا خلیفہ راشد فاطمہ کا گواہ ہے. اب اس نظام کو کیسے بچاؤ گے؟ ایک خلیفہ راشد ایک ہی مقدمے میں گواہ اور ایک ہی خلیفہ راشد اسی مقدمے میں مجرم بھی اور منصف بھی. کائنات کا پہلا مقدمہ تھا جس میں مجرم جج بن کے بیٹھا. چلو ملزم ہی صحیح، اپنی تقدیر کے فیصلے ملزم تو نہیں کرتے. حسین کا قتل ایسے ہی نہیں ہوا. قیامت تک جب تک ہماری گردنوں سے آواز نکلتی رہے گی، ہم یا حسینہ کا شور مچا کر ماتم کی دھمک سے بانگے دہل کہتے رہیں گے کہ رسول کے بیٹے کو ایک مجمع نے قتل کیا، ایک فوج نے قتل کیا، ایک ہجوم نے قتل کیا. تمہیں وجہ سمجھ نہیں آتی؟ پیغمبر نے حسین کی کتنی عزت بتائی، اس دور کا مسلمان بھی جانتا ہے. کندھے پہ نہیں اٹھایا، سجدے کو طول نہیں دیا، زبان نہیں چسائی، جنت کے جوانوں کا سردار نہیں کہا، خدا سے نہیں کہا کہ جو حسین سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت کر، جو حسین سے دشمنی کرے اس سے تو بھی دشمنی کر. حضرت عمر نے حسن حسین کو رسول کے کندھے پہ دیکھ کے کہا تھا کتنی اچھی سواری ہے. حضور نے کہا عمر یہ دیکھ کے سوار کتنے اچھے. کیا مسلمانوں کو معلوم نہیں پھر کیا اسباب تھے؟ پھر رسول کے بیٹے کو کیوں قتل کیا گیا؟ پھر دنیا چپ کیوں بیٹھی رہی؟ بڑے بڑے لوگ یا جو مر گئے تھے، بڑے بڑے لوگ، ان کے بڑے نامور بیٹے، کیا انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کر لی تھی؟ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے آدمی کے بیٹے نے کہا تھا کہ یزید کی بیعت رسول کی بیعت ہے، اور ہماری مجبوری ہے کہ ہم نام بھی نہیں بتا سکتے. تم نے مرنا نہیں، رسول کے سامنے نہیں جانا، لڑائی جھگڑا فساد ضد تباہی، کس خاندان کی دشمنی کر رہے ہیں جس کی محبت کو حکم اللہ نے قرآن میں دیا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس خاندان کی مخالفت. وہ بندے کون تھے جو 90 سال تک رسول کے منبر سے علی کو گالیاں دیتے رہے؟ مولانا مودودی نے تحریر کیا، ڈاکٹر طاہر القادری نے لکھا، تاریخ طبری نے لکھا، سیرت ہشام نے لکھا، مقدمہ ابن خلدون نے لکھا. ان کتابوں کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ علی کو گالیاں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت آئی اور ایک یہودی آ گیا، اس نے کہا میں نے خلیفہ کی بیٹی سے شادی کرنی. دربار میں شور مچ گیا کہ تو یہودی ہے، تیری جرت کیسے؟ اس نے کہا پھر علی کون ہے جسے رسول نے بیٹی دے دی تھی اور تم اسے جمعے کے خطبے میں گالیاں دیتے ہو؟ یہودی نے منہ کالا کر کے رکھ دیا. اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز اٹھے اور انہوں نے فوری طور پر جمعے کے خطبے سے علی پر ہونے والے تبرع کو بند کروایا. یہ بندے مر گئے تھے کیا؟ صرف مولوی علی کو گالیاں نہیں دیتا تھا منبر پر، مجمع سنتا بھی تھا. میں خالی مجلس پڑھ نہیں رہا ہوں، آپ سن بھی رہے، ہم برابر کے شریک. یہ گناہ نہیں. گناہ کی تعریف فقہ مالکی میں، فقہ شافعی میں، فقہ حنبلی میں، فقہ حنفی میں ایک ہی ہے. جو چھپ کے کیا جائے
یا کر کے چھپایا جائے وہ گناہ ہوتا ہے، چھپ کے کیا جائے یا کر کے چھپایا جائے اسے گناہ کہتے ہیں۔ ہم تو بازاروں میں آئے ہوئے، حسین شیعوں کا بیٹا تو نہیں تھا۔ آپ مجھ سے محبت کرے، میری اولاد سے دشمنی کرے، میں آپ سے دوستی کروں گا؟ یا تو کہو کہ رسول کی اولاد نہیں تھی، اور اگر یہ ریحانتین رسول تھے، آج روح قرآن ابناءنا و ابناءکم کے تحت پیغمبر کے بیٹے تھے، کب تک کرو گے حسین کی دشمنی؟ ایک قوم اگر اس چھپے ہوئے واقعے کو چھپانے نہیں دیتی تو اس سے کافر کہتے، تو لاکھ چھپے پردے میں ہے روح یزیدی، لعنت تیری تصویر پہ ہم کرتے رہے۔ ہماری جانیں، ہماری زندگیاں وقف ہے حسین ابن علی کے لیے، اور جب میں ہماری کہوں تو اس سے مراد صرف شیعہ نہیں، کیونکہ حسین کی محبت میں اہل سنت بھی کسی سے پیچھے نہیں، کہ سنی اسے کہتے ہیں جو رسول کی سنت پہ عمل کرے۔ تو کیا حسین سے محبت کرنا رسول کی سنت نہیں؟ کہ شبیہ نہیں بنانی چاہیے، رسول تو خود شبیہ بن گیا تھا حسین کے لیے۔ کروڑ بار مجال آقا کی جوتیوں میں دونوں جہان قربان، حضور اونٹ تھے نہیں، حسین کے لیے بنے ہوئے تھے۔ کیا آؤ میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، لوگوں کی سواریوں کی آوازیں ہیں نانا، آپ چپ ہیں، نبی نے آواز نکالنا شروع کر دی، اللہم اعف اللہم اعف اللہم اعف۔ 2 دفعہ نبی نے کہا اللہم اعف، کانپتا ہوا جبرائیل آ گیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا اللہ کہہ رہا ہے اگر ایسے حسن حسین کو اٹھا کر ایک دفعہ پھر کہہ دیا کہ اے اللہ معاف کر دے، تو اللہ کہہ رہا ہے میں جہنم بجھا دوں گا۔ زندگی طویل ہو کے مختصر، انجام موت ہے، اندھیری قبر ہے، قیامت والے دن حضور کے سامنے جانا ہے۔ پیغمبر کا حیا کرو، حسین کا حیا کرو۔ ایک قتل ہو گیا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ قاتل کون ہے، معلوم ہے کہ قاتل کون ہے، پھر الجھا کے بحث کر کے شور مچا کے جی رونا نہیں چاہیے۔ اسلام کی کون سی عبادت ہے جس میں ہنسنے کا حکم ہے؟ قرآن کے لیے حکم ہے رو کے پڑھو۔ جو حاجی صاحبان بیٹھے انہیں میں ان کے حج کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، تم نے کعبے میں کسی کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا؟ گریہ یعقوب مشہور ہے، آدم کے آنسو مشہور ہے، جس زندہ کو روتے ہیں۔ اپنے پڑھے لکھے علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے انہیں حضور کی اور ان کی اولاد کی قسم دے کے پوچھو کہ جس دن حسین اس دنیا میں آیا آقا حضرت محمد مصطفیٰ روئے کہ نہیں روئے؟ صاحبان علم بیٹھے ان سے پوچھتے، ترمذی شریف میں نہیں لکھا ہوا، مشکات شریف میں نہیں لکھا ہوا کہ حسین کی قمیص اتار دی رسول نے؟ ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ حضور آئے اور کہنے لگے کہ میں حجرے میں جا رہا ہوں، کسی کو نہ آنے دینا۔ ام سلمہ فرماتی ہے ام المومنین میں دروازے پر بیٹھ گئی، جو آتا تھا میں اسے منع کر دیتی تھی۔ حسین آئے، نانی میرا نانا کہاں ہے؟ کہاں اندر ہے۔ حسین جانے لگے، ام سلمہ نے روک دیا، ام المومنین نے روک دیا، حسین تیرے نانا نے منع کیا۔ حسین پیچھے مڑے، پیغمبر دوڑتے ہوئے باہر نکل،
ام سلمہ میں نے حسین کے لیے تو نہیں روکا تھا. یہ واقعات اپنی کتابوں میں نظر نہیں آتے. جس کے پاس سیف الملوک پڑھنے کا ٹائم ہے، ہیر رانجھا پڑھنے کا ٹائم ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ رسول کی سیرت کو پڑھے. روتا ہوا پیغمبر آ گیا. ام سلمہ بڑا غضب کر دیا تم نے، میں نے حسین کے لیے تو نہیں روکا تھا. مجھے جبریل نے آ کے کہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے حسین کو واپس لے آ. پیغمبر نے حسین کو اٹھایا، اندر گئے، اونچی آواز میں رونا شروع کر دی. یہ اونچی آواز کا لفظ آپ کو کتاب میں نہیں ملے گا، یہ میں نے کہا ہے. کتاب میں کیا ملے گا؟ ام سلمہ کہتی ہے مجھے حجرے کے باہر حضور کے رونے کی آواز آئی اور میں تڑپ کے اندر گئی، دیکھا کہ حسین کی قمیص اتاری ہوئی اور جگہ جگہ پہ چومتے جا رہے. آقا پیغمبر حسین کو جگہ جگہ پہ چومتے جاتے. ام سلمہ کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ حسین کو ایسے کیوں رو رہے، اس طرح کیوں چوم رہے جگہ جگہ؟ فرمایا الا مقامات السیوف، میں تلواروں کے پڑنے کی جگہوں کو چوم رہا ہوں. 18,000 مولوی تھا قاتلان حسین میں. سلطان العارفین فرماتے ہیں 18,000 جو عالم ہاں وہ اگے حسین دے مرتے ہوں جے کر دے بیت رسولی نہ سر نیزے تے چردے ہوں. نبی کا بیٹا قتل ہو رہا ہے اور دنیا کہتی ہے کہ پرواہ ہی نہ کرو. آج بھی کتنے شرم کی بات ہے، کلمہ پڑھ کے کئی لوگ یزید کی حمایت کرتے. ایک طرف یزید بیٹھا ہو، دوسری طرف حسین بیٹھا ہو، تمہارا نبی آ جائے کس کے پاس جائے گا؟ حسین کے پاس جائے گا. تو تم کس کے امتی ہو؟ اگر سجدے میں ہو پیغمبر پشت پر حسین بیٹھ جائے، حضور سر نہیں اٹھاتے. کیوں؟ حسین گر جائے گا. کہاں گرے گا؟ مسجد کی صف میں. جسے نبی مسجد کی صف نہیں گرنے دیتا، جب دوڑتے ہوئے گھوڑے سے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر گرا ہوگا، نبی نے خوشی منائی ہوگی. حضور خوش ہوئے ہوں گے کہ غمگین ہوئے ہوں گے؟ عزاداران امام، شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، شام غریبہ کے اس اندھیرے میں میں نے مہمان ہونے کے ناطے تھوڑی سی روشنی پھیلانے کی کوشش کی ہے. اپنے ضمیر سے پوچھو، مدینے کی طرف رخ کرو، حسین کو متنازع نہ بناؤ، حسین کے غم کا احترام کرو، حسین کے لیے افسردہ ہو جاؤ. لگتوں کا لگتا مر جائے، بندے رونے والی شکل بنا کے کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اور بندے فاتحہ پڑھنے نہ جائے، افسوس کرنے نہ جائے تو پریشان ہوتے کہ میں حج ذکر افسوس کرنے نہیں گیا. 1400 سال ہو گئے، تو نے کبھی مدینے کی طرف رخ کر کے کہا یا رسول اللہ تیرے حسین کا بڑا افسوس؟ ایک کا منہ چومتے تھے، دوسرے کا گلا چومتے تھے. میں نے ابھی تک کوئی شیعہ روایت نہیں پڑھی. حسن کا منہ چومتے تھے، حسین کا گلا چومتے تھے. جس کا منہ چومتے تھے اسے زہر سے مار دیا، جس کا گلا چومتے تھے اسے قرآن پڑھ پڑھ کے ذبح کر دیا. کالی بڑی سی جمعے دے کالے انو پھاڑ کے رہل تو قرآن نو روڑ دیتا. قرآن گرتا ہے تو گرے، ہم نے تو یزید کو خوش کرنا ہے، ہمیں تو رہ کی حکومت ملے گی، ہماری حکومت کو خطرہ ہے. کہ حسین تو حکومت کے لیے نکلے تھے. جس کو خدا جنت کی سرداری دے دے اسے تم پر حکومت کی کیا لالچ؟ اگر سردار جنت ہی
حکومت کا لالچی تھا تو اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ جسے اللہ نے پوری جنت کا سردار بنا دیا ہو، اگر وہ حکومت کا خواہش مند ہے تو اسلام کی تو کوئی حقیقت نہیں۔ اتنا بڑا بادشاہ، جنت کی سرداری کوئی چھوٹی چیز ہے؟ حکومت کے لیے نکلتا تو عباس کو ساتھ لے کر جاتا، زینب کو ساتھ لے کر نہ جاتا۔ حکومت کا شوق ہوتا تو اکبر کو لے کے جاتا، سکینہ کو لے کے نہ جاتا۔ اس نے تو کہا تھا مجھے ہندوستان جانے دو، یہ آخری خواہش ہے حسین کی۔ میں نے یہ فکرے دلی میں پڑھے تھے، وہاں ایک ہندو نے ایک فکرہ کہا تھا، مرتے دم تک نہیں بھولوں گا۔ میں نے کہا حسین کی آخری خواہش تھی، دنیا میں آپ دیکھ لیں کسی جیل میں چلے جائیں، جیل میں وہ جو سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں، غوری صاحب آپ کا اس سوسائٹی میں بڑا گہرا اثر ہے، سزائے موت کے مجرموں کو بھی حکومت 3 رعایتیں دیتی ہے۔ سزائے موت کا مجرم، پہلی رعایت، مرنے سے پہلے، پھانسی سے پہلے پانی پلاتے۔ کیا قصور کیا تھا تمہارا رسول کے بیٹے نے؟ پیاسا ذبح کر دی۔ دوسری رعایت، آخری خواہش پوچھتے ہیں۔ حسین کی آخری خواہش تھی مجھے ہندوستان جانے دو۔ اس وقت یہ علاقہ بھی ہندوستان تھا جہاں بیٹھے، معصوم کے زمانے میں بہنیں لے کے ہندوستان چلا جاؤں۔ میں نے یہ فکر دلی میں پڑھے، ایک ہندو نے چیخ مار کے کہا، او یزید بے غیرت، میں تجھے معاف نہیں کروں گا، تو نے میرا مہمان مارا۔ سن 1956 کے اندر لاہور میں یوم حسین ہوا تھا۔ حسین سہروردی وزیر اعظم تھے۔ ایک عیسائی نے ایک فکرہ کہا تھا اس عالمی یوم حسین میں، جب وہ حسین سہروردی بے ہوش ہو گیا روتے روتے، اور اس نے کہا کہ میں تقریر نہیں کر سکتا، یہ آن دا ریکارڈ ہے۔ سنیں گے اس عیسائی نے کیا کہا؟ آپ تو مسلمان ہیں۔ عیسائی نے کہا، اور 61 ہجری کے ویشی مسلمان، تو نے اتنے چھوٹے بچے کو تیر مار دیا، جسے ابھی یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ تیر کھا کر رویا کرتے ہیں یا مسکرایا کرتے۔